جب تمام امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دعا مانگنے کے لیے کہا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے بار الہ، جو آپ کے پاس سب سے قیمتی موتی ہے، سب سے عمدہ گوہر ہے، وہ میری اولاد میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں مختلف اقوال ہے، دن پیر کا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے 8 ربیع الاول، بعض لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 9 ربیع الاول، اور جمہور علماء نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اور مختلف اقوال ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ مختلف اقوال جس میں بھی ہوتے ہیں کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی انسان اس بات کو جانتا نہیں کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا کرے گا، آگے چل کر اس کے اندر کیا کیا جوہر ہوں گے، اس کے اندر کیا کیا استعداد ہوگی، اس کے اندر کیا کیا صلاحیت ہوگی، وہ آگے چل کر نبی بنے گا، ولی بنے گا، صحابی بنے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے مختلف اقوال ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت قضا پر تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یتیم پیدا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس بچے کی تربیت کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کروں گا۔ اس بچے کو سکھانا، پڑھانا، جو کچھ بھی اس بچے کے اندر ہنر یا صلاحیت، استعداد، قابلیت جو بھی اس بچے کے اندر آئے گی، وہ باہر الہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت کی وجہ سے دیں گے۔ جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنے چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، اور چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، یوں تمام سایہ سر سے جدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی ترتیب بنائی، کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں بچے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ جب بچہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو بچہ ماں ماں بلاتا ہے، ابا ابا بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنایا تاکہ بچپن سے ہی اس بچے کے اندر احد احد پکارنے کی استعداد پیدا ہو جائے، ماں ماں یا ابا ابا پکارنے کی اس کے اندر استعداد پیدا نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ فاران میں کس ابا کو پکارے گا، طائف میں جب جائے گا اس کے بدن پہ پتھر پڑیں گے تو کس ابا کو پکارے گا، کس اماں کو پکارے گا۔ ہاں ہاں، جب احد میں جائے گا تو کس ابا کو پکارے گا، کس اماں کو پکارے گا۔ خیبر میں جب جائے گا تو کس اماں کو پکارے گا۔ اسی طرح اور غار ثور میں جائے گا کس ابا کو پکارے گا۔ اسی طرح حنین میں جب جائے گا اس کے اوپر تمام تر صعوبتیں ہوں گی۔ شیب ابی طالب میں جب جائے گا اس کے اوپر مصیبتیں ڈھائی جائیں گی تو کس ابا کو پکارے گا، کس اماں کو پکارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نظام بنا دیا تاکہ بچپن سے ہی اللہ اللہ پکارنے کی عادت بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز سامعین کرام،
جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاندان والے مبارکبادی دیتے ہیں، رشتہ دار، ناطے دار، دوست، احباب مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں ہیں، تو ملائکہ آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی۔ اب میں سوال کرتا ہوں فرشتوں، تم کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ تم کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ تو فرشتے لوگ کہتے ہیں یہ ایسا بچہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے آسمان صدیوں سے ترس رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے زمین ترس رہی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے فرش، عرش، یہ تمام تر نظام، سورج، چاند اس بچے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ وہ بچہ آ گیا ہے، وہ ایک کا گنگانے والا آ گیا ہے، وہ ایک کا بولنے والا آ گیا ہے، وہ ایک والا آ گیا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا پہلا دن ہے، وہ آتش کرے جو فارس میں جل رہے تھے، جو آگ ہمیشہ جل رہی تھی، بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کو لوگ معبود سمجھ بیٹھے تھے، جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جس کے سامنے اپنی آرزوؤں کو رکھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی برکت سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اور ادھر حرم کی طرف دیکھو تو لات، عزا، منات سب منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا میرے معبودوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے معبودوں کو کیا ہو گیا ہے، تو آواز آتی ہے وہ ایک کا بولنے والا آ گیا ہے، تو ایک کا گنگانے والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے، تمام طرف ایک ہی بولا جا رہا ہے، ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت آمینہ بہت خوش تھیں، لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت آمینہ کے چہرے پر اداسیاں طاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت آمینہ کو غم کے بادل گھیر لیتے ہیں، وہ آپسی اپنے ہی غم و خیال میں ڈوب جاتی ہیں کہ کاش آج اس کے ابا زندہ ہوتے، آج اس چاند جیسے بچے کو اگر اس کے ابا دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ حضرت آمینہ ایک دم غم زدہ ہو جاتی ہیں، اور یہ تصورات ہوتے ہیں ان کے کہ آج اگر اس کے والد زندہ ہوتے تو اس بچے کو سیر تفریح کراتے، اس بچے کو اپنی گودی میں لیتے، اس بچے کو چومتے، بوسہ دیتے، اس بچے کو اپنے دوست و احباب کے پاس لے جاتے، اس بچے کا دیدار کراتے، اس بچے کے جلوے کو تمام اپنے دوستوں میں دکھاتے، اور اس بچے کو اگر آج اس کے ابا زندہ ہوتے گلیوں میں، شہروں میں، اسی طرح اور بھی دوسری جگہ میں کیا کرتے ہیں، سیر و تفریح کراتے۔ اسی طرح حضرت آمینہ کے تصورات ہیں۔ حضرت آمینہ سوچ رہی ہیں کہ آج اگر اس کے ابا زندہ ہوتے تو اس بچے کو اپنی انگلی پکڑ کے لے جاتے اور گلیوں میں ٹہراتے، اور کبھی اپنے کاندھے پہ بٹھاتے، اور میں اسی طرح راستہ تکتی کہ کب میرا بچہ آئے، کب میرا بچہ آئے، اور اسی طرح اور بھی تصورات ان کو گھیرے ہوئے ہیں کہ کون اب میرے بچے کے لیے کھلونے لائے گا، کون میرے بچے کی پرورش کرے گا، کون میرے بچے کا سہارا بنے گا، کون میرے بچے کا دلاسا دے گا، کون میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، آمینہ فکر نہ کیجئے، فکر نہ کیجئے، یہ محمد صرف آپ کا نہیں ہے، یہ بچہ صرف آپ کا نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی اور ہے جو موجود ہے، کوئی اور ذات گرامی ہے، وہ ذات گرامی ہے جو اس بچے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا، جو اس بچے کے سر پہ نبوت کا، رسالت کا تاج سجائے گا، وہی ذات اس بچے کی پرورش بھی کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آواز آتی ہے کہ جب یہ بچہ کھلونے مانگے گا تو اس کے کھلونے کے طور پہ چاند کو کھلونا بنا دیا جائے گا، جب یہ بچہ سیر و تفریح کے لیے کہے گا تو معراج پہ بلا لیا جائے گا، جب یہ
بچہ درختوں کا اشارہ کرے گا تو درخت اپنی شاخوں کو پھیلا دے گا، بچھا دے گا، اور اس سے بچے کو ایسے معجزے دیے جائیں، اس بچے کو ایسے معجزے دیے جائیں گے جو دوسرے لوگ اس سے عاجز اور قاصر ہوں گے۔ بچے کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے جائیں گے۔ بچہ اگر اشارہ کر دے گا پتھر کی طرف تو پتھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یوں ہی بات چلتی رہتی ہے۔ حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی کوئی نام سوچا ہے بچے کے لیے؟ تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کوئی نام تو نہیں سوچا ہے، بہت خیال آتے ہیں یہ نام رکھ لیں، فلاں نام رکھ لیں، لیکن دل کسی اور طرف جاتا ہے اور دل سے ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز ہے محمد محمد محمد۔ حضرت عبد المطلب جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا نام، حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا نام تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں ہاں آپ نے ایسا نام سنا ہی نہیں، آپ آئیے میں بچے کو دکھاؤں، آپ نے ایسا بچہ دیکھا بھی نہیں ہوگا جس کی تعریف خدائی کرے، جس کی تعریف چاند سورج ستارے کرے، جس کی تعریف فرش کرے، عرش کرے، جس کی تعریف انبیاء کرے، اتقیاء کرے، اولیاء کرے، اصفیاء کرے، اتقیاء کرے، بزرگان دین کرے، جس کی تعریف تمام کی تمام مخلوق کرے، وہ جس کی تعریف جب کرے، جس کی تعریف خود رب کائنات کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور جس کا نام وہی نام محمد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں لایا ہے اور اسی کے نام کے ساتھ موسوم کیا ہے، وما محمد الا رسول، اور کلمہ توحید میں بھی وہی نام لایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نغمہ اذان میں جو گونجتا ہے وہ محمد کے نام سے ہے، محمد نام نہیں بلکہ عنوان بن گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ نام سنتے ہیں تو حیرت ہو جاتے ہیں عبد المطلب۔ بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دیہات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دیہات میں بھیجنے کی دو وجہ، ایک بچے کے اندر فصاحت بلاغت آ جائے، دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر شجاعت بہادری آ جائے، کھلی فضا میں رہے گا، بہادر بنے گا، دوڑے گا، کھیلے گا، بہادر بنے گا۔ اسی واسطے دیہات میں عورتیں، مکہ کی عورتیں بھیج دیتی تھیں، تو قبائل مکہ سے سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ عورتیں آیا کرتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی سال پیدا ہوئے تھے، عورتیں آئیں اور تمام تر بچے جو مالدار گھرانے کے تھے ان کو لے کے چلی گئیں، اور حضرت آمینہ کے دروازے پہ بھی عورتیں آئیں اور پوچھیں کہ بی بی کوئی بچہ ہے؟ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ ہاں بچہ ہے، مگر یتیم بچہ ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا اس کا باپ زندہ نہیں ہے؟ تو حضرت آمینہ نے کہا ہاں ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو عورتوں نے کہا یہاں سے کچھ ہمیں مال کی زیادہ مال یہاں پہ نہیں مل پائے گا۔ تو وہ عورتیں چھوڑ کر در مصطفیٰ کو چلی گئیں۔ آج تاریخ اٹھائیے، کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، کسی بھی فن کی ہو، آج اگر جن کا نام باقی ہے انہی کا نام باقی ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا ہے، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے چلی گئی ہیں۔ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، آج ان کا نام کہیں موجود نہیں ہے۔ اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا ہے، کسی بھی بچے سے، بڑے سے، جوان سے، گورے کالے کسی بھی سے پوچھئے کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا ہے ان کا نام کیا ہے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں پرورش کی ہے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو ہر بچہ کہے گا، ہر جوان کہے گا ان کا نام حضرت حلیمہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
پتہ چلا کہ حاضری شرط نہیں ہے، حاضری شرط نہیں ہے بلکہ عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت آمینہ گھبرا رہی ہیں کہ عورتیں آ رہی ہیں، چلی گئی ہیں، ہمارے بچے کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آمینہ گھبرائیے نہیں، بالکل افسوس مت کریے، یہ ذات، میں ایسی ذات ہوں کہ اس بچے کو اس جھولی میں نہیں جانے دوں گا جو جھولی مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ میں اس جھولی کو تجویز کیا ہے جو جھولی مجھے پسند ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اور عورتوں کی طرح کوئی بچہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ یعنی حضرت آمینہ کہتی ہیں، ہاں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا ہاں ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، پہلے بچے کو تو دکھاؤ، بچے کو تو دکھاؤ۔ حضرت حلیمہ آتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، سفید چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہے۔ حضرت آمینہ چہرے پر سے چادر ہٹاتی ہیں، حضرت حلیمہ کی زبان سے نکلتا ایسا بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے ایسا بچہ آج تک دیکھا نہیں ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ تھوڑے سے قبائل، تھوڑے سے خاندان، ارے مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہوں، مجھ سے پوچھو، میں کبھی یہاں جاتا ہوں، کبھی وہاں جاتا ہوں، کبھی ملک شام جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، ارے مجھ سے پوچھو، میں نے ایسا خوبصورت بچہ آج تک دیکھا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل تم بتاؤ یہ بچہ کیسا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں آفاقہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن کچھ چیزیں دیگری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ارے میں نے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، میں نے تو ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، یوسف کو بھی دیکھا ہے، جس کے حسن پر ہزاروں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہیں، جس کے حسن پر ایسے ایسے جوانوں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے خوبصورت مرد اور خوبصورت عورتوں کو دیکھا ہے جن کے لیے ہزاروں ہزار لوگ قربان ہو جایا کرتے تھے، لیکن ایسے بچے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ارے تم لوگ بحث کیوں کرتے ہو؟ میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، تم لوگ دیکھتے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، ارے میرے محبوب تو قدم اٹھا، میں سنت بنا دوں گا، تو عمل کرے گا، میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا، میں حدیث بنا دوں گا، تو جس سے نکاح کرے گا مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا، تو مسکرائے گا تو چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، اور کالی کالی زلفیں اپنے پہ چہرے پر ڈالے گا تو رات بنا دوں گا، چہرے سے ہٹائے گا تو دن بنا دوں گا، تو مسکرائے گا تو اسی طرح سورج کو روشنی عطا کر دوں گا، اور تو غصہ ہوگا تو جہنم بنا دوں گا، اور تو راضی ہوگا تو جنت بنا دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کافی وقت ہو گیا ہے، بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی زندگی بھر بیان کرے تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تبرک کے طور پر، نام لکھانے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، ثواب کے طور پر، سعادت کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو لوگ سنت نہ پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی